بہت ساری قیمتی چیزوں کو جس طرح آپ بہت خاص جگہوں پر محفوظ رکھتے ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت یعنی قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جب حفاظت کی باری آئی تو بہت قیمتی جگہوں کو اس کے لیے منتخب کیا. یعنی دنیا کے اندر چلتے پھرتے انسان تو اربوں خربوں ہے، لیکن اللہ نے ہر سینے کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے کلام کا محافظ بن سکے. اللہ نے ان میں سے بھی چھانٹا. جس طرح سے آپ نے ہر بینک کو اپنی رقم اور اپنی مالکیت کے لیے اپنے لیے لائق نہیں سمجھا ہے، جس طرح گھر تو بہت بڑا ہے، الماریاں بھی بہت ہیں، ٹھکانے بھی بہت ہیں، لیکن ہر ٹھکانے کو سونے چاندی کے زیورات کی حفاظت کے لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی قرآن کی حفاظت کے لیے ہر سینے کو مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ان میں سے سینوں کو چھانٹا، ان میں سے انسانوں کو چھانٹا، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو محفوظ کر کے اپنے قرآن کا حفاظت خانہ اور محافظ خانہ اس سینے کو بدل دیا. یہ بات آپ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم میں سے بیشتر انسان قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے اور اس کو ملا گیری سے تعبیر کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں صاحب مسجدوں میں ملا بن جائے گا بچہ، یہ مدرسوں کی 5-7 ہزار کی تنخواہ میں کیا ہوگا. میرے بھائیوں، مسئلہ تنخواہ کا نہیں ہے، مسئلہ یافت کا نہیں ہے، مسئلہ روزی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بن کر اللہ کے وعدے کی تجدید کرنے والے ہم بن جائیں گے تو خداوند عالم اپنے کلام کی حفاظت کرنے والوں کو بھلا کیسے ہوگا مارے گا. جو خدا اپنے دشمنوں کو بے تحاشا روزی دے سکتا ہے، جو خدا اپنی پرورش نہ کرنے والوں کو بے شمار انعامات سے نواز سکتا ہے، وہی خدا اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو بھولا کیسے مار سکتا ہے. انہیں روزی دے گا، عزت کی روزی دے گا، انہیں روزی دے گا، وقات کی روزی دے گا، انہیں روزی دے گا، قناعت کی روزی دے گا. کوئی دے گا لیکن قناعت کی دے گا، برکت کی دے گا، صاف ستھری دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا جانداروں کے علاوہ کوئی آپ دیکھیے ایک پیڑ پودا ہے، آپ پہاڑوں کو دیکھیے، پہاڑوں میں پودے اگے ہوئے ہیں، آپ انہیں پانی دینے نہیں جاتے ہو، آپ کھاد لگانے نہیں جاتے ہو، آپ ان کی سینچائی نہیں کرتے ہو، ملائی نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے روزی کا انتظام کیا ہے. یہ جانور اڑتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کے کارخانے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی روزی کے اس طرح کے آپ کی طرح سے انتظامات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اور روزی کی فکر میں رہنے والے انسانوں، رب نے ارشاد فرمایا کہ او میرے وہ بندو جو ہر وقت میں روزی کے فکر میں رہتے ہیں، روٹی کے فکر میں رہتے ہیں، ایک کے دس بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، 3 کے 13 بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، ہوٹل بازیوں میں یہ دوسرے کاموں میں صرف دین کے لیے ایک آنا فرصت نہیں ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ دکان پہ کون بیٹھے گا. جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، صرف اس وقت میں آتے ہیں جب خطبہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جلدی ٹائم دے کر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سنتوں کو چھوڑ کے بھاگنے والے یہ سوچتے ہیں کہ جلدی جاؤ دکان پہ، دکان کی روزی کو دیکھو، غلے سے دیکھو، کمائی سے دیکھو. فرمایا رب نے کان کھول کر کے سن لے، فرمایا ساری کائنات کے اندر گھومنے والے اتنے جانور ہیں. وہ یہ جتنے جانور ہیں، یہ جتنے حیوان ہیں، ہاتھی، گھوڑے، گدھے، کوے، چیل، یہ پرندے یہ سارے آگے جاندار ہیں، اپنی روزی پر نہیں کماتے ہیں، فیکٹریوں میں نہیں جاتے، کھیتوں میں روزیوں میں نہیں رہتے ہیں. خود اللہ کہتا ہے اللہ ان سب کو روزی دیتا ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا تو ساتھ یہ بھی
اور میرے پیارے بندے میں تمہیں بھی اسی طرح روزی دوں گا جس طرح ان جانوروں کو دیتا ہوں۔ کیا سوچ سکتے ہو کبھی دنیا میں اس قدر جاندار سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ میرے دوستوں آپ کی صرف ایمان میں اضافے کے لیے یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی، انہوں نے خود دعا کی تھی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، کہ میرے پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے، ایسی بادشاہت۔ تو رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کے اوپر اللہ نے ان کی بادشاہت کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو طے کر دیا۔ ہواؤں پر سلیمان کی بادشاہت، بادلوں پر ان کی بادشاہت، جانوروں پر ان کی بادشاہت اور جناتوں پر ان کی بادشاہت، انسانوں پر ان کی بادشاہت۔ ہر چیز کی بولی کو سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں کیا بولتی ہیں ان کی بولیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب اتنی بڑی بادشاہت دے دی تو انہوں نے اللہ کے دربار میں ایک دن عرض کیا کہ مولا کریم، جب آپ نے مجھے اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا، پیغمبری بھی دی، بادشاہت بھی دی، تو صرف مجھے ایک سال کے لیے ساری مخلوق کو روزی دینے کے لیے بھی متعین کر دیجیے، میں سب کو روزی دیا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ کام تم سے نہیں ہو سکے گا، سارا کام کر سکتے ہو لیکن روزی روٹی کے مسائل یہ میرے دل میں چھوڑ دیجیے، یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ایک مہینے کے لیے دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ایک مہینہ بھی نہیں کر سکو گے۔ کہا ایک ہفتے کے لیے دے دیجیے کہ اختیار، فرمایا ایک ہفتہ بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ ایک ہفتہ نہیں تو صرف ایک دن کے لیے تو میری حسرت پوری ہو جائے گی۔ فرمایا ایک دن بھی تم پوری دنیا کو روزی نہیں دے سکتے ہو، تمہیں نہیں پتا کون کہاں رہتا ہے، کون کتنا کھاتا ہے، کس کی روزی کیسی ہے تم نہیں جانتے ہو۔ کہا تو مولا کریم میرے دل کی حسرت پوری ہو جائے گی، تو میرا کریم رب ہے، ایک ٹائم کے لیے تو کم سے کم مجھے ساری دنیا کو روزی دینے کے لیے اختیار دے دیجیے کہ اس دن تو کسی کو نہیں دے گا، میں دعوت کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے ایک ٹائم کی، ایک وقت کی آپ مانتے ہیں مہلت، ایک وقت کے لیے ہم آپ کو روزی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک تھا، اس ٹائم میں کسی کو نہیں دوں گا، اس ٹائم میں تم کھلاؤ گے مجھ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا سروے کر لیے جائے، انسانوں کو حکم دیا سروے کر لیے جائے اور ساری چیزوں کا اندازہ لگایا کہ انسان جنات اور جانور کتنا کھا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن سے ٹائم لے لیا، وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں تمہاری طرف سے دعوت ہوگی ایک ٹائم کی ساری دنیا کی، اور میں اس ٹائم میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے تالابوں جیسی دیگیں بنوائی، جیسے تالاب ہوتے ہیں ایسی بڑی بڑی دیگیں بنوائی اور ان میں کھانے تیار ہوئے، ہر قسم کے کھانے تیار کرائے اور ہواؤں کو حکم دیا زمین پر ان کھانوں کو پھیلا دیا دسترخوان بچھا کے، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ خبردار ان کھانوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، پھول کو حکم دیا اور مٹی کو کہ خبردار ان کھانوں کے اوپر تمہیں نہیں بیٹھنا، مکھی مچھروں کو حکم دے دیا کہ تم اس کے قریب نہ آنا۔ کھانا مکمل تیار ہوتا رہا، مہینے لگ گئے کھانے تیار کرانے میں، میلوں میل دور تک کھانے پھیلا دیے گئے۔ سروے جب کرائے اور طے ہو گیا کہ جی ہو گیا انتظام، تاریخ مقرر ہو گئی تھی، آ گیا وہ دن، اللہ کے سامنے سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے مولا اب مجھے یہ بتا دیجیے کہ میں کون سی مخلوق سے کھانے کی شروعات کروں۔ بس میں نے کھانا تو تیار کرا دیا، فرمایا ہو گیا، سب کھا لیں گے، سب کا کام چل جائے گا کہ جی ہاں سروے
کرا دیے سب کا کام چل جائے گا. کہا ٹھیک ہے تو دریا کی مخلوق سے کھانے کو شروع کرو. اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام نے دریا کے پاس پیغام بھیجا کہ دریا کی مخلوق کون سی؟ اللہ نے فرمایا کہ مچھلی سے شروعات کی جائے. مچھلی سے شروعات ہوئی. کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ مچھلی کو حکم ملا. دریا میں سب سے بڑی مچھلی سب سے پہلے نکل کے آئی. رب کی قسم رب جانتا ہے کہ دریا کی حد کیا ہے اور مچھلیوں کی حد کیا ہے. آپ ڈسکوری پر دیکھتے ہیں, آپ ڈسکوری پر مت جائیے. ڈسکوری ساری حقیقتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی ہے. یہ لوگ صرف چاند تک جا سکتے ہیں, سورج کے قریب نہیں جا سکتے ہیں, جبکہ سورج بھی آسمان سے نیچے ہے. آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا تو بہت بڑی بات ہے. یہ ڈسکوری والے چند چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. آپ سوچتے ہو کہ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی, ہر چیز نہیں. آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک مچھلی ہے اور دریا سے نکل کے آئی. کس قدر بڑی وہ مچھلی ہوگی جس کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا سوائے میرے اللہ کے. جب وہ نکل کے آئی پہاڑ کا پہاڑ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کے کہا کہ سنا ہے سلیمان آج تم نے ہماری دعوت کی ہے. فرمایا ہاں دعوت کی ہے, آئیے. تو مچھلی نے ایک طرف سے منہ لگایا اور کھاتی چلی گئی اور جہاں تک ان کے ہزاروں میل دوری تک دسترخوان لگے ہوئے تھے اور کھانے سجے ہوئے تھے, تمام کے تمام کھانوں کو کھا کر اور واپس لوٹ کر کے کہتی ہے کہ سلیمان اور کھانا کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر, تو نے میرا سارا کھانا جو ساری دنیا کے لیے تیار کیا تھا کھا کے, اور کہتی ہے اور کہاں ہے؟ کہا سلیمان یاد رکھنا آج تمہاری دعوت میں پہلا دن وہ ہے کہ جو میں آج ایک تہائی پیڑ بھر کر کے واپس جا رہی ہوں. میرا مولا روزانہ مجھے 3 لقمے اس طرح کے دیا کرتا تھا اس طرح کا آج ایک لقمہ تو نے مجھے دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہوئے کہا مولا تیرے سوا دنیا پر روزی دینے والا کوئی نہیں ہے. آج ہم اس دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی قیمتی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. دنیا آئے گی آپ کے پاس, سمٹ کر کے آئے گی, آپ کے قدموں میں آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ, لو انکم توکلتم علی اللہ کما حق توکلی, فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, لو انکم توکلتم حق توکلی, اگر تم نے اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کر لیا جیسا کرنا چاہیے تو فرمایا لرزقتم کما ترزق الطیور, تو تمہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزی عنایت فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ سبو خماسن وتروح بطانا, فرمایا صبح کو بھوکے پیٹ چلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. خداوند عالم نے روزی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اس کے لیے قیمتی زندگی کو برباد کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ مسجدیں برابر میں ہوتی ہیں, رب 5 مرتبہ اپنے منادی سے کہلاتا ہے اور سب سے پہلا کلمہ یہ نکلتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوٹل چھوڑ کر اس کی پڑھائی پر یقین نہیں کرتا, دکاندار دکان چھوڑ کر اس کی پڑھائی پر یقین نہیں کرتا, اور یہ اعلان رب 5 مرتبہ کراتا ہے. کیا عورت جو ہر بار اپنی پڑھائی کا اعلان کرا کے اور اپنے بندوں کے کانوں تک اتمام حجت کر دیتا ہے اور ان کے کانوں میں آواز لگواتا ہے اور پہنچواتا ہے کہ لوگ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, یہ دکانیں بہت چھوٹی ہیں, یہ ہوٹل بہت چھوٹے ہیں, یہ کاروبار بہت چھوٹے ہیں, یہ فیکٹریاں بہت چھوٹی ہیں, یہ تمہاری دنیا بہت چھوٹی ہے, یہ کائنات بہت چھوٹی ہے, میں ساری کائنات میں سب سے بڑا ہوں. آؤ میرے در پر, میں ہی ہوں جو تمہیں روزی دیتا ہوں, میں ہی ہوں جو آسمانوں سے پانی برساتا ہوں, میں ہی ہوں جو زمین سے غلہ اگاتا ہوں. آؤ تم میرے گھر پہ آؤ تو میں روزیوں کے دروازے کھول دوں گا. لیکن ہم نے کبھی یقین نہیں کیا.
ہم یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، بس اسی طرح سے ہم روتے رہتے ہیں۔ یہ فکر کون کرے گا؟ یہ فکر کون کرے گا؟ یاد رکھنا، اپنی زندگی کی فکر آدمی کی ذمہ داری خود کی ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کی فکر کرے، اپنی زندگی میں خود بدلاؤ لائے۔ دوسرا آدمی کسی کی زندگی کا ٹھیکیدار نہیں ہوا کرتا۔ میرے بھائی، آج باپ ماں ہمیں کما کے کھلا رہے ہیں، لیکن کل جوان ہو جانے کے بعد اپنی فکر پڑے گی۔ خدا کے اوپر بھروسہ کرو، خدا ہمیں سب کو روزی دینے والا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو بہت حفاظت کے ساتھ میں گزار کر، اور وہ کام جو ہمیں اللہ نے بتائے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے، ان کاموں کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ آج دنیا میں پڑھ کر کے ہم کہاں چلے گئے؟ آج دیکھیے میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں وہ وقت بھی ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جس وقت میں اسلام آیا ہے، اسلام کی شروعات ہوئی ہے، لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں پٹیچر قسم کے لوگ ہیں، ایک ہاتھ پھر رہے کہتے ہم مسلمان ہیں۔ ابو بکر اسلام لائے، مار کھائی، عمر اسلام لائے، مار کھائی، اور عثمان اسلام لائے، مار کھائی، خباب اسلام لائے، مار کھائی، عبید اسلام لائے، مار کھائی، سمیہ اسلام لائی۔ تو ابو جہل نے ان کے دونوں پیروں کو دو اونٹوں میں باندھا اور اس طرح سے پیٹ سے چیر دیا، اس طرح سے لکڑی کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، تمام انبیاء کے ساتھ سختیاں ہوئی، تمام صحابہ کے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آج حقیقت ہمارے دلوں سے نکلی، دنیا میں ذلیل ہوئے ان لوگوں نے عزت پائی ہے اسلام سے جڑ کر۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج صلی اللہ علیہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ آج ہم باہر جا کر کے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے بھی حیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر تجھے اگر مسلمان کرنے والا کوئی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا باندھتا ہے، کوئی جاتا ہے کہیں لال ڈنڈا باندھتا ہے، یعنی جو اسلام کے دشمنوں کی نشانیاں ہیں وہ آج مسلمان اپنے اوپر ظاہر کر کے اور سب سکتا ہے تاکہ میرا وقار بڑھ جائے، میرا اعزاز بڑھ جائے۔ یاد رکھنا جس چیز میں اللہ نے عزت رکھی ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا اگر مسلمان عزت تلاش کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے، بے وقوفی ہے۔ آج ہم نے عزت سمجھی کہ نوجوان جا رہا ہے چلے اور سیٹنگ کرانے کے لیے تو اس نے عزت سمجھی کہ سائڈ سے بال بتاؤ، اوپر رکھ لو، اوپر اس طرح جیسے خنزیر کی کمر کے اوپر بال ہوا کرتے ہیں، نوجوان نے اس میں عزت سمجھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقے مسلمانوں کے نہیں، جو طریقے آج ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، مسلمانوں کے طریقے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہم نے نہیں سمجھا، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیثیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، یہ شریعت ہے۔ اگر ہم نے اسے حاصل نہیں کیا تو یہ بھی یاد رکھنا، اگر ہم نے حاصل نہیں کیا، قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی، تم نے منہ پھیرا، تم نے ہٹ کر کے کام کیا، تم مسجدوں کی طرف نہیں آئے، مت آؤ، تم مدرسوں کی طرف نہیں آئے، مت آؤ، تم قرآن کی طرف نہیں آئے، مت آؤ، تم شریعت کی طرف نہیں آئے، مت آؤ، تم نے چہروں سے داڑھیوں کو اڑا دیا، اڑاتے رہو، سروں سے ٹوپیوں کو غائب کر دیا، کرتے رہو۔ آج سوچتے ہیں کہ مسجدوں میں ٹوپیاں مل جائے گی، ارے جمعے کا نمازی 8 بجے تھا اور آ کر کے وہ بھی مسجد میں ٹوپیوں کو تلاش کرتا ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے اور بات کیوں ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو مسجدوں میں ثواب کے لیے سے ٹوپیاں رکھتے ہیں، حالانکہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنا بجائے ثواب کے گناہ ہے، اور یہ بات میں الگ اعلان کہتا ہوں، کوئی کو اشکال کرے تو کھڑا ہو کر کے مجمع میں ابھی کر سکتا ہے، ابھی جواب دینے کو تیار ہو۔ جو لوگ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کر دیا، اور مسجدوں کے متولی بھی سوچتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ کر کے میں نے اپنا حق سہولت ادا کر دیا۔ یاد رکھنا وہ اسلام کے مسلم ہے، اللہ کے دربار کے مسلم ہے،
دیتا ہے کہ مسجد میں ٹوپی مل جائے گی. ٹوپی تو مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے, نجی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے 5 دانشوروں کو میرا یہ قول سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ سوچتے ہو کہ امام صاحب بھی مولانا ہے, فلاں صاحب بھی مولانا ہے. آج تک کسی مولانا نے تو یہ بات نہیں کہی اور ہم تو مسجدوں میں 100 ٹوپیاں لا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ کون آیا ہے ہر دوسرے کے ساتھ یہ کہتا مسجدوں میں ٹوپیاں نہیں رکھنی چاہیے؟ تو میں ان مولویوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ جو اپنی آنکھوں سے غلط ہوتا ہوا دیکھ کر آپ سے ڈرتے ہو کہ امامت کی وجہ سے سوچتے ہو کہ اگر ہم نے حق کہہ دیا تو شاید امامت سے ہاتھ دھونا پڑے. میں ان کو کہوں گا کہ ان کے خدا متولی ہو سکتے ہیں, مقتدی ہو سکتے ہیں. ارے خدا تو خدا ہے, ہر جگہ روزہ دینے کا ذمہ جس نے لیا ہے. مسئلے کی وضاحت کرو, کون کر کے بات بتاؤ. یہ نوجوان اپنے گھروں سے ٹوپیاں خریدے, دکانوں سے خریدے, اپنے پاس رکھے. اسلام کی یہ نشانی ہم نے اڑائی اور سوچ رہی ہے کہ مسجد میں ٹوپیاں ملیں گی اور مسجدوں میں جا کر کے بھولتے ہیں پاگلوں کی طرح. اور اس سے پہلے بے ٹوپی والے خوشبو آ گئے تھے, انہوں نے ٹوپیاں پہلے ہی ہڑپ لی. اب یہ آئے ہیں بیچارے خوش نظیر اور آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی نہیں ادھر ڈھولتے ہیں. پھر پوچھتے بھائی صاحب ذرا اپنی کشتی دے دینا. اب کشتی کو باندھ کر ڈرانا کرتے ہیں. خدا کو ایسی عملوں کی ضرورت نہیں, ایسے ٹوپی لگانے کی ضرورت نہیں. خدا نے تمہارے لیے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت کو اختیار کرو, ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت کو اختیار کرو. تمہارے وجود پر پورا کپڑا ہونا چاہیے. اپنے گھروں سے کپڑے کا انتظام کر کے چلو. سر سے لے کر پیر تک جتنے کپڑے نماز میں ضروری ہیں وہ تمام کے تمام کپڑے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اپنا کرتا پہنا, کوٹ پہنا, شرٹ پہنا, پینٹ پہنی, پجامہ پہنا, لنگی پہن لی اور آپ سر کے اوپر ٹوپی کی طرف سے غافل ہے تو یاد رکھنا یہ نیچے کا لباس تو کوئی اسلامی نشانی نہیں ہے. البتہ ٹوپی اسلام کی ایک اہم ترین نشانی ہے. ٹوپی صرف مسلمان ہی اوڑھتا ہے, مسلمان کے سوا کوئی دوسری قوم ٹوپی نہیں اوڑھتی. کرتا پاجامہ کوئی اور بھی اوڑھ سکتا ہے, پگڑی کوئی اور بھی باندھ سکتا ہے, اور داڑھی کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے, پاگ کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا ٹوپی صرف مسلمان اوڑھتا ہے, دوسرا نہیں اوڑھتا. اسلام کی اتنی کھلی نشانی ہے, اسلام کی اس قدر کھلی نشانی ہے اور اسی نشانی کی طرف سے ہم نے غفلت برتی اور مسجدوں میں ٹوپی رکھنے والوں نے اصل میں ان لوگوں کو غافل کیا ہے. میں کہوں گا جو لوگ مسجدوں میں ٹوپی سوار سمجھ کر کے رکھتے ہیں ایسی بھول ہرگز نہ کرے, وہ مسجدوں میں نہ رکھے. ہاں اگر کسی کو شوق ہے تو اچھی ٹوپی خریدے اور جو بے ٹوپی والے لوگ ہیں انہیں ہدیہ کر دے. لیجیے بھائی صاحب آپ کو میں ٹوپی ہدیہ کرتا ہوں, آپ کو ثواب ملے گا. یہ کیا ہے پلاسٹک کی ٹوپی رکھ کر کے مسجد کے اندر کہا صاحب ہم نے ٹوپیاں رکھ دی. اس ٹوپی کو اوڑھ کر کے اگر آپ اپنی سسرال چلے جاؤ تو ہم جائیں. اس ٹوپی کو اوڑھ کر کے اگر آپ فنکشن میں چلے جاؤ تو ہم جائیں. آپ فنکشن میں جاتے ہوئے شرماتے ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نگاہوں میں. سسرال نہیں جا سکتے ہو, دوستوں کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے ہو, اور اگر باہر نکل گئے تو شرم لگ رہی ہو ایک ٹوپی اور اس طرح اٹھاری اور کسی سے کام لیجیے بھائی صاحب رسی کے بدلہ اس طرح پھینک لیا آپ نے. یہ ہے اسلام کی وہ نشانی جس کی ہم نے یہ بے قدری کی ہے. یاد رکھنا اس طرح کی ٹوپیوں میں نماز پڑھنا میں کھل کر کے علماء کی موجودگی میں بات کرتا ہوں مکروہ تحریم ہے. کیا بات کرتی ہے. میں اپنی تقریروں کے اندر اس مسئلے کو خوب واضح کرتا ہوں اور خوب خلا کسی روک اور بغیر کسی شک و شبے کے بتاتا ہوں. مجھے کسی سے دباؤ نہیں ہے کہ صاحب میں مسئلے کی وضاحت نہ کروں. میں مسئلے کی وضاحت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ حضرات اپنے آپ کو سمجھیے
اور संभालिए। और अगर मस्जिद में इसमें टोपी हो तो मैं मुतवल्ली से गुजारिश करता हूँ और इमाम साहब से कि खुदा के वास्ते इन टोपियों को गायब कर दो और आइंदा न रखी जाए, और इन सब मुसलमानों से कहो कि अपनी टोपियों का खुद इंतजाम करके मस्जिद में आया है। ये इस्लाम की निशानी है, इस निशानी को गायब नहीं करना चाहिए। हम कितनी निशानियों को आप गायब करेंगे? भाइयों, ये सब वो चीजें हैं जो टूटती हुई रखे हैं। आज मुसलमान शरीर होता जा रहा है। क्यों शरीर होता जा रहा? कि इसने असल में जो चीजें इज्जत की थी उन चीजों को अपनी जिल्लत का सबक समझ लिया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आजकल मुनाफरत का बड़ा जमाना है, फिरका परस्ती की खूब उरूज पर है। खुदा हमारे मुल्क को इन सब चीजों से महफूज रखे। अगर मैं यूँ कहूँ, आप मर्दमशुमारी में कहते हो कि 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान है, हम कहते हैं कुछ नहीं है। 5 करोड़ मुसलमान सिर्फ मुल्क भर के अंदर टोपी ओढ़ने वाले हो जाए, मैं अपने रब पर भरोसा करके कहता हूँ इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में तो झगड़ा कभी नहीं होगा। संप्रदाय दंगा कभी नहीं बढ़ सकता हिंदुस्तान में। जब आपके सिरों पे टोपी आ जाए तो खुदावंद आलम इस टोपी की लाज ऐसे रखेगा कि कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। आप मेरा ये कहना है, और आप जरा इसके ऊपर अमल करके दिखा दीजिए। हिंदुस्तान के जितने मुसलमान, हर मुसलमान हर वक्त में अगर अपने सर के ऊपर टोपी रखे, मैं नहीं मजबूर करता कि आप कुर्ता पजामा पहन करके मौलवियों जैसे लगे। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप टोपियां ओढ़ने वाले हो जाइए। खुदा की कसम हमारे मुल्क की पुलिस भी इत्मीनान से रहेगी, फोर्स भी इत्मीनान से रहेगी, हर कौम इत्मीनान से रहेगी, सिर्फ आपकी टोपी की बरकत से। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 50 रुपए का खर्चा हर मुसलमान का होगा और पूरे मुल्क के दंगे और फसाद खत्म हो जाएंगे। ये स्कीम आपकी समझ में आती कि नहीं आती है? पूरी गाड़ी पूरा ट्रेन का डब्बा इस तरह से नजर आता है। कोई है यहाँ हमारी कहीं की कोई इज्जत लूट ले, कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए कि मेरे भाई ने चेहरा भी उन जैसा बना लिया, लिबास भी उन जैसा बना लिया, सर पे उसके भी टोपी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं नजर आता है। मैं कहूँगा कि अगर आपके सर के ऊपर सिर्फ टोपी रख दी जाए तो सिर्फ टोपी के अंदर अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि टोपी में झगड़े को मिटाने की बहुत ज्यादा ताकत रखी है। तजुर्बा करके देखिए आप इसका। मेरी ये बात हर जगह पहुंचाइए। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हैं, मीडिया वाले हो या कोई और हो, मेरी ये बात खुदा के बाद से नोट करें और आगे तक पहुंचाए। मैं स्कीम दे रहा हूँ, मोहब्बतों का पैगाम दे रहा हूँ। मैं कोई लड़ाई की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने हाथों में लाठी रखिए। मैं त्रिशूल की तरह से आपको कोई हथियार तो नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमन की टोपी अपने सरों पर रख लीजिए। मैं रब पर भरोसा करके कहता हूँ कि अमन और अमान कायम कर देगी पूरे मुल्क के अंदर। लोग झगड़े मिटाने की स्कीमें लाते हैं, हम झगड़ा मिटाने की स्कीम ला रहे हैं आपके सामने कि टोपियों का एहतमाम किया जाए और मुसलमान अपनी टोपी को खुद अपने पास खरीद करके रखे। आज टोपियों से हमें इतनी नफरत आ गई कि साथ टोपी हमारे सरों के ऊपर नहीं आ पाती। जाए तो मस्जिद में नमाज पढ़ी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक नमाज की हालत में टोपी का ओढ़ना जरूरी है, तो फिर नमाज से बाहर आप मुसलमान हैं, टोपी ओढ़ना क्यों जरूरी नहीं है? और याद रखना, उलमा ने मसला लिखा है कि जो आदमी टोपी नहीं ओढ़ता है, बगैर टोपी वाले की गवाही भी, शरई गवाही भी मोतबर नहीं है, क्योंकि बगैर टोपी वाला अदालत पर कायम रह नहीं सकता है। मसला अपनी जगह पर है, मसले को नहीं बदला जा सकता किसी की वजह से। टोपी शान इस्लाम में से है। अगर कोई मौलवी, मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने बयान कर रहा हूँ और मैं अपनी टोपी को एक तरफ डाल दूं, नंगे सर करने लगूं, मसला फिर ये होगा कि बगैर टोपी वाले मौलवी की कोई हदीस मोतबर नहीं, कोई कुरान की आयत से इस्तेमाल करे वो मोतबर नहीं है। या याद रखिए कि टोपी वो चीज है कि जिसकी वजह से उसके इल्म का एतबार होता है। अगर टोपी मौलवी के सर से उतार दी जाए तो मौलवी का एतबार खत्म हो जाएगा। ये हाँ, ये टोपी इतनी अहम तरीन चीज है। इल्म अपनी जगह पर है, होगा बुखारी शरीफ पढ़ा हुआ, होगा हाफिज, होगा कारी,
ہوگا بڑا مولوی، لیکن اگر ٹوپی سر کے اوپر لگی ہے تو اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی کوئی حدیث بھی معتبر نہیں ہوگی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے صاحب صاحب۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ ہر فرق توجہ دیں اور کوشش کریں اور اچھی ٹوپی خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ یہ بیچنے والے 10 روپے کی بالکل بیکار کی ٹوپی ایسی مداروں کے کپڑے چڑھائے جاتے ہیں، اس طرح کی اچھے والی ٹوپی ہو رہے تاکہ آپ کے شان ہو، آپ اچھے لگیں۔ یہ اسلام کی نشانی ہے۔ یہ بڑے کپڑے کی ٹوپی نہیں، اچھی ٹوپی ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہے جس کے اوپر بیٹھا دیکھو، جسم کا پورا جتنا بھی کپڑا ہے سب سے زیادہ اہم ترین کپڑا سر کے اوپر ہے، کیونکہ سر سب سے اہم ہے۔ آپ دیکھتے ہو سر میں دماغ ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر میں دماغ سوچنے کی صلاحیت اور سر کے اوپر ہے ٹوپی۔ تو یہ جو ٹوپی ہے سر کے اوپر ہے، جب سر سب سے اوپر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے تو ٹوپی بھی تمام کپڑوں میں سب سے اعلیٰ آٹومیٹک ہو جائے گی۔ آپ عقل سے بھی سوچ کر کے دیکھیں گے تب بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں ان لوگوں میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں جو اعتراض کی نگاہ سے سنتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں کسی اعتراض سے دباؤ ڈالنے والا نہیں ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بہت صاف ستھری ہے اور کھلی بات ہے، بالکل اس کی حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ تو لوگ روزی کے چکر میں بات یہ کر رہا تھا، دوسری طرف آ گئی کہ روزی کے چکر میں، کمانے کے چکر میں، پیٹ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے چکر میں زندگی کو لٹائے جا رہے ہیں، جبکہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ کل اللہ ہم سے حساب لے گا تو ہم حساب کیسے دیں گے؟ جب زندگی ہماری نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی ہے تو خدا کو حق ہے کہ وہ حساب لے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 فتوے آپ کے سامنے نقل کیے تھے۔ اصل تو مجھے ان کے اوپر بولنا تھا لیکن بات بھی ادھر نکلتی چلی گئی ہے، ان کے اوپر میں بول گیا۔ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسکیم پیش کی ہے ان 4 فتووں کے اندر کہ آدمی عمل کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، لیکن بعض کام وہ ہوتے ہیں میرے عزیزوں کہ جن میں آدمی کام نہیں کرتا، مشقت نہیں اٹھاتا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ثواب لکھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی اسکیم تو ہمارے سامنے آنی چاہیے نا کہ جہاں عمل بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے، محنت بھی کوئی نہیں کرنی پڑ رہی ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ آخر وہ کیا اسکیمیں ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ پہلی اسکیم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کا گھر ہے نا کعبہ۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، طواف کرنا تو عبادت ہے نہیں، اس میں تو محنت لگے گی، اس کی طرف تو مڑ کر کے نماز پڑھنا تو عبادت ہے نہیں، اس میں محنت لگے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی کعبے کے پاس بیٹھ کر کے صرف کعبے کو، اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے محبت کے ساتھ دیکھتا ہی رہے تو اللہ اسے اس دیکھنے پر بھی برابر ثواب عنایت فرماتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی کس قدر عطا ہے۔ اور دوسرا فتویٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ ہے، قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت، فرمایا النظر الی کتاب اللہ کی عبادت۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کی طرف دیکھنا۔ دیکھیے آپ لوگ اگر پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن شریف کو پڑھیں گے، ہر حرف کے اوپر تسلیم کیا اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ قرآن شریف کو وضو کے ساتھ میں اٹھائیے اور اس طرح دیکھتے رہیے، برابر دیکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں ثواب لکھتا رہے گا۔ یہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا جو قرآن شریف کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ حضرات قرآن شریف کو کم از کم روزانہ صبح شام ضرور دیکھ لیا کرے تاکہ قرآن کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں ثواب لکھ دے اور قرآن کی نسبت ان کے ساتھ قائم ہو جائے اور جڑ جائے۔ کیا آپ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ روزانہ صبح کے وقت میں وضو کر کے، شام کے وقت میں وضو کر کے قرآن شریف کو اٹھا کر کے آپ صرف دیکھتے رہو گے، اتنا تو کر لو گے نا جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں، یا پھر قرآن شریف کے پڑھے ہوئے جب لوگ قرآن پڑھنے لگے تو بیٹھ جاؤ ان کے پاس، وہ پڑھے اور آپ سنو، آپ کو سننے پر بھی ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں ملتی رہی۔ ایسی اسکیمیں ہیں یہ ثواب حاصل کرنے کی کہ کرنا کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا رہتا ہے۔
قرآن شریف کے ایک حرف کے اوپر اللہ 10 نہیں کی عنایت فرماتا ہے. جو حضرات پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ایک پارہ 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اور کتنے حروف ہیں؟ 2-3 ہزار حروف ہے ایک پارے کے اندر. دیکھیے 2-3 ہزار کو 10 سے جوڑیے کس قدر اللہ ان کے کھاتے میں لے کے رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جب قرآن کو دیکھنا عبادت تو جو قرآن پڑھا ہوا ہے عالم, اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں ان نظر العالم عبادت. فرمایا عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم کو دیکھنا, دیکھو قرآن پڑھنے والے کو تو عالم کہتے ہیں نا. جس نے قرآن کو پڑھ لیا حافظ ہو گیا, حدیثوں کو پڑھ لیا حافظ ہو گیا. اب جب قرآن شریف کو دیکھنا عبادت, جو قرآن جس کے اندر اتر گیا اور وہ عالم حافظ ہو گیا, فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو گیا. اتنا اونچا مقام ہو جاتا ہے اس شخص کا جو قرآن پڑھ لیتا ہے, عالم دین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اگر یوں سامنے کھڑا ہو, ایک عالم سامنے کھڑا ہے اور آپ صرف ایک عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہے, فرمایا دیکھ کے رہنا کی بات. اب آپ ایمانداری سے ایک بات اور بتا دو گے, جب عالم کو دیکھنا عبادت ہے تو جسے دیکھنا عبادت ہے وہ خود کتنے اونچے مرتبے کا ہوگا. یا تو جب عالم کو دیکھنا عبادت ہے, جب عالم کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ عالم کا مقام کتنا اونچا ہوگا, کتنا بلند و بالا ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہا. جس عالم کو دیکھنا حدیثوں کی روح سے عبادت ہے, اس عالم کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک طرف 1000 وہ عبادت گزار جو عالم نہیں ہے, ایک طرف 1000 عبادت گزار ہو اور دوسری طرف تنہا ایک فقیہ ہو, ایک عالم ہو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا شیطان نے 1000 عبادت گزاروں کو کہیں بھی نہیں جا سکتا ہے, مگر یہ ایک اکیلا فقیہ, ایک اکیلا عالم شیطان کے چھکے چھڑا دے گا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اور اسی طرح سے یہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ایک عالم دین کو ان عبادت کرنے والوں کے اوپر جو عالم نہیں ہے ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت ہے. جب چاند نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں نا اس کی روشنی میں, ایسے ہی جب عالم دین سامنے ہوتا ہے تو ہزاروں عوام چھپ جاتی ہے اس کی فضیلت کی روشنی میں. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالمن, عالم بن جاؤ, بڑے مزے آئے گا, اللہ کے دربار میں بڑی مقبولیت ہوگی. عالم بنو, کوشش کرو اپنے بچوں کو عالم بناؤ, علم والوں کی صحبت میں رہو, آنا جانا کرو. یہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. یہ عالم ہے دین محفوظ ہے, یہ عالم ہے قرآن محفوظ ہے, یہ عالم ہے آج آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھنے والے, آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے, آپ کے جنازوں کی نمازیں پڑھانے والے, آپ کو اللہ اللہ سکھانے والے, آپ کو اللہ کا کلام سکھانے والے آج دنیا میں میسر ہیں. اگر عالم ہی نہ رہا تو دین کہاں سے رہے گا. دین کو عالم کی وجہ سے محفوظ ہے. اس لیے عالم کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. عالم کی حیثیت بڑی اونچی ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں. عالم اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت کمانے کے, کیونکہ وہ اللہ کے دین کا محافظ ہوتا ہے, اللہ کے دین کا امین ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب میں اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو علماء, قرآن کا لفظ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. آپ یہ سوچیں گے اور چلو کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں مولوی نہیں ڈرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئی تو بڑے ڈرتے ہیں اللہ سے, مولوی نہیں ڈرتے. یہ اتنا بڑا کفریہ جملہ ہے. جب اللہ ہر سوال کے کہہ دے کہ میرے سارے پنڈوں میں مجھ سے اگر صحیح معنی میں کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہے, تو ایک عام آدمی اگر یہ کہے کہ یہ مولوی اللہ سے نہیں ڈرتا, یہ مولوی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, تو یہ اس کا قول اللہ سے ٹکرائے گا. ہم ایک طرف رکھتے ہیں, لوگ
پاس علم ہے وہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور ایک عام آدمی کہیں بھی بول کے ادھر سے، تو یہ تو اللہ کی بات سے ٹکراؤ ہو گیا نا۔ اس بات سے اپنے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور بچانا چاہیے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ علماء کے دل میں یقیناً چاہے ہماری نگاہوں میں وہ کتنا ہی بیکار صحیح، مگر اللہ کا ڈر عام آدمیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم آج سے پوچھتے ہیں کہ علماء شراب پینے والے ہوتے ہیں، علماء شراب پی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ علماء شراب پیتے ہو، قرآن سنانے والے شراب پیتے ہو، نماز پڑھانے والے شرابی ہو، نماز پڑھانے والے جواری ہو، نماز پڑھانے والے یا علماء سفید ہو، نماز پڑھانے والے پیازے ہو، یا علماء نہ پیاز لیتے، نہ شراب پیتے، نہ قتل کرتے، نہ سود کھاتے، نہ سود خوری کرتے، نہ سود کا کاروبار کرتے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کبھی کبھی حرام کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو عالم ہو جاتا ہے خود بخود اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اور ابن مسعود نے بھی کیا فرمایا کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ تین باتیں آپ کے سامنے آئی، کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، اور عالم کو دیکھنا عبادت۔ اور چھوٹی چیز آخری چیز یہ ہے جس کو بات کرے بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ فرمایا نظر عبادت چوتھا ٹاپک فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو باپ ہیں؟ مائیں تو اپنے گھروں میں ہوں گی، لیکن باپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اولاد بھی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے باپ زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، اور آپ میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو باپ بن چکے اور ان کا باپ زندہ نہیں ہے لیکن ان کی اولاد موجود ہے۔ اولاد کے لیے فرمایا گیا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ہاں ہاں، ماں باپ کا مقام اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اگر کوئی خوش نصیب بندہ صبح کے اٹھنے کے بعد اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، تو میرے آقا نے بھی فرمایا، ابن مسعود نے بھی فرمایا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ایک مقبول ترین حج اور ایک مقبول ترین عمرے کا ثواب فرماتا ہے۔ صرف اور اس آدمی کو جس نے اپنے ماں باپ کو صرف دیکھ لیا، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ایک سے زائد بار دیکھے، ایک صحابی نے یہی اعتراض کیا، اشکال کیا، سوال کیا، اعتراض نہیں سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو روزانہ 100 مرتبہ دیکھ لے تو کیا ہر مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے، اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش تو بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 بار بھی روزانہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 بار ہی حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کے کیا فضیلت چاہیے میرے بھائی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے خلاف اولاد سازش کرنے والی، میرے دوست کے پاس ایک ٹیلی گرام آیا، ایک بوڑھا آدمی روتے ہوئے اس کے ٹیلی گرام پر کہہ رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ ایک بوڑھا فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے دوست سے کہ میری مدد کرو۔ کہا کس بارے میں مدد کرو؟ کہا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 دین کی شادی ہو گئی، ایک کی شادی نہیں ہوئی، 2 بیٹے ایک طرف رہتے ہیں اور ہم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، صرف ایک بیٹا تعلق رکھتا ہے، اور ایک 2 ایسے چھوٹے والے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی اماں ہے، اسے قتل کر کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ جب تک یہ بوڑھی ختم نہیں ہوگی گھر میں ہمارا قبضہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آئے ہائے، آج مسلمانوں یہ حال ہے کہ اپنی ماں کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے خدا، جس وقت نے اپنے بعد میں ماں باپ کا مقام بنایا اور ماں باپ کا مرتبہ بنایا ہے، وہی ماں وہی بات ہے۔ آج چند اولاد کے بیچ میں بےحد اور لاچار مجبور بتا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ اور ایک ماں 10 اولاد کو مزدوری کر کے پالتے ہیں، پلے داری کر کے
نکالتے ہیں اور کمر پہ وزن اٹھا کے اور 100-200 روپئے کی مزدوری کر کے اپنی اولاد کے شوق پورے کرتے ہیں، کندھے پہ بٹھا کے چلتا ہے۔ اگر بیٹا کہے میں باپ سے کندھے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں تو باپ اپنے بیٹے کو کندھے پہ بیٹھاتا ہے، مگر خوش نصیب وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح پال دیا۔ آج جب وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچتا ہے تو ایک ماں اور ایک باپ 6-7 بیٹے پر نہیں پالے جا رہے ہیں۔ ایک باپ بوڑھا، ایک ماں بوڑھی ہے اور 6-7 یا 4-5 ہٹے کٹے جوان اور سروس مین یا تجارت کرنے والے، دکان چلانے والے، کاروبار کرنے والے دونوں من اپنی اولاد کے لیے پھل لاتے ہیں، اپنی اولاد کی ساری خواہش پوری کرتے ہیں، بیویوں کی خواہش پوری کریں گے، لیکن ایک ماں کی سکتی ہے، سکتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرتی ہے، اس ماں کو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی، تو نے پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ آج ماں باپ کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کو تو تقریروں میں ڈرا دھمکا کر کے کچھ نہ کچھ کرا بھی لیتے ہیں، کچھ جنت کی باتیں بتا دیں گے، کچھ دوزخ کی باتیں بتا دیں گے، مسلمان تو کچھ کر بھی لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھو جناب وطن کے اندر ان کے ماں باپ کو دیکھو کس طرح سے تڑپتے ہیں۔ اور آج کل ہندوستان میں وہ بزرگ خانے کھلنے جا رہے ہیں، تیار رہو چچا جان، تیار رہو، ہاں بوڑھوں کے لیے استبل کھلنے جا رہے ہیں، اور اس کو ترقی اور تحقیق کی نشانی مانا جا رہا ہے کہ صاحب یہ بوڑھے جب ہو جائیں 70 سال کے تو ان کو ان جگہوں پر پہنچا دو، پلیٹ فارم بننے جا رہے ہیں ان بوڑھوں کے لیے۔ ہاں یہ کس نے تمہیں اپنی پسند سے جنم دیا تھا اور اپنے چھاتی سے دودھ پلا کر کے سوال کر دیا تھا، آج اس ماں کے لیے حکومت پر ڈالتے ہو کہ صاحب وہاں جمع کر دو ان کو، اور ان کے پاس لے کر کے تو اس کی طرف سے پیدا نہیں کر سکتا تو دوسروں کے اوپر کیا بھروسہ کرے گا؟ مردے کے بعد میں جنازے میں بھی شرکت نہیں ہو پائے گی۔ آج ماں باپ کو اتنا بھاری سمجھ لیا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، کچھ نہ کچھ کسی درجے میں کر لیتے ہیں، مگر بلا کرانے وطن کے یہاں اس کی کوئی عظمت رہی، کوئی اہمیت رہی ہے۔ وہاں پر ماں باپ اپنی اولاد سے بے انتہا پریشان ہے، بے انتہا پریشان۔ انہوں نے اپنی ماں سے بنایا جس سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اسے ماں ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ان امہاتہم الا اللاتী ولدنہم، اصل میں تو ماں وہی ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور کسی دوسری چیز کو کوئی ماں بنائے وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسن کو ماں کہنے لگے تو قرآن منع کرتا ہے کہ نہیں یہ تیری پڑوسن ہے، ماں نہیں ہو سکتی ہے، ماں تو وہی ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، اور جس نے جنم دیا ہے اسی کو ماں ہونے کے اعتبار سے محترم سمجھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ لیکن میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آج آپ کہ ماں کس کو کہہ کر کے اور کیا کیا کر رہی ہے، اور ماں کے نام پر آج کیا کیا ہندوستان میں ہونے جا رہا ہے۔ خدا ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہم کہتے ہیں ہم اس ملک کے محب ہیں، اس ملک کے اصل باشندے ہیں الحمدللہ، دوسروں پر ہم نکیر نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں محب وطن، ایک نمبر کے ملک کے وفادار، اور ہماری وفاؤں کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو ہم مرنے کے بعد غائب نہیں ہوا کرتے، ہم مرنے کے بعد ہواؤں کے حوالے نہیں ہوتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اپنی سرزمین کی دوسر زمین کو سینے سے لگا کر اور انشاءاللہ قیامت تک حفاظت کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی اپنے وطن کی سرزمین کی طرف کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ مسلمان کتنا وفادار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے وطن سے بدکاری نہیں کرتا ہے، وفاداری میں اپنے وطن کے خاک کو اپنے سینے سے لگا کے بڑا رہتا ہے۔ مسلمان کی وفاداری کو کوئی پوچھتا ہے، کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں، ہمارے اکابر نے ایک ملک کو محبت کے ساتھ اس طرح آزاد کرایا انگریز سے کہ انگریز نے ہندوستان کو جب غلام بنا لیا اور غلامی کی زنجیر کے گلے میں ڈال دی تو اپنی جان پر کھیل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہاں یہ ملک آپ کے سامنے کوئی خالی میں پروسے کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اس ملک کو
مسلمان جنگ لڑتے رہے اور خون کے نذرانے پیش کرتے رہے، انہی کے لیے گڑے کھولے جاتے تھے کہ ان آگ کے گڑھوں میں ڈالا جائے، انہی کے لیے زنجیروں کی کھال ماری جاتی، اس میں پڑھ کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، انہی کو درختوں کے پر درختوں کی شاخوں پر پھانسی کے تھلے بنا کر چھڑا دیا جاتا۔ وہی مسلمانوں کو اس ملک کے لیے چڑھانا پر مثال کر کے پیچھے سے گھوڑا کاٹ کر کے ہواؤں میں دھجیاں اڑا دی جاتی، اس ملک کے لیے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کی مٹی سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اور یہ بات ہر کوئی مبالغے کے طور پر نہیں کہتے ہیں، اس کا سلوک ہم ہمیشہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم اپنے بھائیوں کی طرف سے مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا سچا اور پکا وفادار مسلم اس کی وفاداری میں شک کرنا ہی گناہ ہے۔ الحمدللہ یہاں تو وفادار ہوتے، ہاں وہ ہم ہی تو ہے کہ جینو عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم ہی تو ہے یہ نعرہ دینے والے، ہم ہی ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ آپ اپنے بھائی بھائی کا نعرہ دینے والا کون ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، یہ نعرہ دیا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ مسلمان کی دے رہا ہے۔ یہ تو بڑی تاریخ ہے، اس کی تاریخوں میں جاؤ گے تو بہت دور نکل جاؤ گے۔ میں آپ کر رہا تھا ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ میں میرے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس وقت سوال کیا گیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں، تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور 3 بار یہ جملہ فرما کر 4تھی بار فرمایا آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ ایک چیز ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کی خدمت عبادت۔ اور آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں نے فلاں بزرگ کی خدمت کر لی، فلاں عالم سے مصافحہ کر لیا اور اس کے پیر دبا لیے اور میں ادھر دیا، میں مرکز گیا تو مولانا صاحب سے بھی میرا مصافحہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں سب سے ہو گیا، لیکن میرے عزیز اگر خود سے تیری ماں اور تیرا باپ راضی لگی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے، چاہے تو ساری دنیا میں چلی جائے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اپنے ماں باپ کی کلمہ برداری۔ آج ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے خراب آنے میں بہت بڑا کسل ہمارے ماں باپ کی نافرمانیوں کا بھی ہے۔ ارے وہ ماں کو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتی ہے، اور پھر سے اپنے ماں اپنی اولاد کے لیے، اور وہ باپ کو ہمیشہ اپنے اولاد کی ترقی کا خواہاں رہتا ہے۔ اس اولاد اس ماں باپ کو ستانا، یہ اس کی آنکھوں میں آنسو دلانا، اگر باپ کی آنکھوں میں یا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ